بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو قیامت کے دن روک رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، کاش کہ ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارش تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کو جنت میں بسایا، آپ نے فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، یہاں تک کہ وہ ہمارے اسی جگہ سے نجات دیں۔ وہ کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو اس پیڑ کے کھانے سے ہوئی تھی، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، بلکہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف بھیجا تھا۔ وہ نوح کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں وہیں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لا علمی میں اپنے رب سے سوال کرنے میں ہوئی تھی، بلکہ تم رحمان کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فرمایا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے بولے تھے، بلکہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کی، ان سے کلام فرمائیں اور سرگوشی کے لیے انہیں قریب کیا۔ فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے اس آدمی کو قتل کیا تھا، بلکہ تم اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو کہ اس کے رسول ہیں، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا، چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا، محمد اٹھو، بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا، چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اپنے رب کی وہ حمد اور تعریف بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے تعداد کا تعین کر دیا جائے گا، میں دربار الہی سے باہر آؤں گا اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا،
مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جس قدر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، بات کرو، تمہیں سنا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، سوال کرو، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، میں اپنے رب کی حمد اور تعریف بیاں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد طے کی جائے گی۔ میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا، اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، بات کرو، تمہیں سنا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور سوال کرو، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد اور تعریف بیاں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد کا تعین کر دیا جائے گا۔ میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا، انہیں میں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جسے قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی جس پر دائمی جہنم ہونا واجب ہو چکا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بھیجے۔ فرمایا اور وہ مقام محمود ہے جس کا اس نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا ہے۔